بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ بھائی جان، میری بہن کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ میں شدید غصے کے عالم میں اس منحوس ہاتھ کو دیکھا۔ وہاں اب پروفیسر مرحوم کا پورا وجود موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصہ تھی اور اس نے بدستور دوا کی شیشی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں میرا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ جب تک معاملہ میرے اور روح کے درمیان رہا میں برداشت کیا، لیکن اب اپنی بہن کے بے ہوش جسم کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس کو اٹھا کر پوری قوت سے پروفیسر پر کھینچ مارا۔ شیشے کا گلاس پروفیسر کے ٹھوس جسم میں سے گزرتا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا اور زبردست آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس وقت میں غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں اچھل کر بستر پر سے کھڑا ہو گیا۔ میرا ارادہ دونوں ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر پروفیسر کو مار ڈالنے کا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ تو پہلے سے ہی مردہ ہے۔ اسے مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں اور میرے سامنے صرف اس کی روح ہے۔ میں نے روح پر چھلانگ لگائی اور جیسے ہی میرا جسم روح سے ٹکرایا، یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ روح میرے جسم میں مدغم ہو گئی۔ مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا، اور جھٹکا بجلی جیسا جھٹکا نہیں تھا۔ وہ جھٹکا کسی چیز سے ٹکرانے کا بھی نہیں تھا، بس وہ ایک قسم کا جھٹکا تھا جیسے آگ سے تپتے ہوئے سرخ فولاد کو برف جیسی سرد زمین میں ڈال دیا جائے۔ چند لمحوں کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فوراً ہی ایک خیال نے مجھے دہشت زدہ کر دیا کہ کہیں مجھ پر فالش تو نہیں گرا، لیکن نہیں۔ چند لمحوں کے بعد میرے حواس اور میرے اعصاب دوبارہ کام کرنے لگے، لیکن اس طرح کہ مجھے اپنے اعصاب پر مکمل قابو نہیں رہا۔ میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور شدت سے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر کی روح میری یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اچانک اس کی ہنسی کی آواز رک گئی، جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر ہنسی روک دی ہو۔ فوراً ہی مجھے فرش پر شیشے گرنے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ امی میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور حیرت زدہ نظروں سے ٹوٹی ہوئی دوا کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد فرش پر بیٹھ کر میری بے ہوش سی ننھی سی بہن کو اٹھانے لگی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا اور امی کی مدد کرنے لگا۔ اب یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی تھی کہ دراصل پروفیسر کی روح شرارت پر آمادہ ہے اور مجھے خواہ مخواہ پریشان کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے اس کی وفات پر یقین آ گیا ہے، لیکن شاید اس نے مرنے کے بعد کسی بھی انسان کو پہلی مرتبہ پریشان کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے یہ کھیل دانستہ شروع نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ کھیل اس رات قبرستان میں شروع ہوا تو اس سے بہت مزہ آیا اور اب وہ اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے پورا لطف اندوز ہو سکے، اور میں نادانستگی میں اس کا دلچسپ کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ آئندہ چند روز میں ہونے والے واقعات نے میرے اس خیال کی تائید کر دی۔ گڑیا کو جب ہوش آئے تو وہ سہمی سہمی نظروں سے میرے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ بار بار کٹے ہوئے ہاتھ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے یقین دلایا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کا وہم تھا۔ میری قسمیں کھانے پر میری ننھی سی بہن کا یقین متزلزل ہو گیا، لیکن وہ دوبارہ سہمی سہمی نظروں سے ادھر ادھر کچھ دیکھتی رہی۔ یہ صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ امی کے دریافت کرنے پر میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ رات کو میں اس روح سے پیچھا چھڑانے کے لیے بستر پر لیٹا مختلف تدبیروں پر غور کر رہا تھا کہ کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت غالباً 1 بج رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر کسی نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حرکت اسی روح کی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں خاموش لیٹا رہا۔ جب دستک کی آوازیں بلند ہونے لگی تو دوسرے کمرے سے مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے دروازہ کھول کر دیکھنے کو کہہ رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں امی جان، میں نے کہا، لیکن پھر کچھ خیال آنے پر انہوں نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی۔ دروازے پر بدستور دستک جاری تھے۔ میں غصے سے بھرا ہوا دروازے پر آ گیا اور چپکے سے کنڈی کھول کر دستک کی آواز سننے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ فوراً مجھے اپنے سینے پر ایک غیر مرئی گھونسا لگا اور اچانک میں نے اوہ کی آواز سنی۔ وہ آواز اسی شیطانی روح کی تھی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دروازے میں کھڑا روح کے ہنسنے کی آواز سن رہا تھا۔ سنیے پروفیسر صاحب، میں نے اچانک اپنے دفاع کا انداز بدلتے ہوئے بڑی لاچاری سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
اگر آپ ذرا بھی شریف ہیں جیسا کہ مجھے یقین ہے تو آپ اس معاملے کو میری ذات تک محدود رکھیں، میری ماں اور میری بہن کو اس میں ملوث نہ کریں۔ جواب میں خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ دیر تک کسی رد عمل کی توقع کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نہ جانے کتنی دیر سوتا رہا، لیکن اچانک اپنے سینے پر کوئی بھاری بھرکم چیز گرنے سے میں ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، وہاں ایک بلی بھوکلاہٹ کے عالم میں بیٹھی مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتی ہی وہ ہڑبڑا کر میرے سینے پر سے کودی اور تیر کی طرح میرے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پھر مجھے پروفیسر کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں بے بسی کے عالم میں اس کے ہنسنے کی آواز سنتا رہا۔ پھر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ شکر ہے وہ صرف بلی تھی، اگر سانپ یا بچھو ہوتا تو میں کیا کر لیتا؟ اب یقین آیا صاحبزادے؟ مجھے پروفیسر کی آواز سنائی دی اور پھر وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پروفیسر صاحب کہ مجھے اچھی طرح یقین آ چکا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ 3 سال قبل رحلت فرما چکے ہیں۔ بس مجھے اتنا بتلا دیجئے کہ آخر آپ کیوں مجھے تنگ کر دیں اور میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نے بے بسی سے کہا، سنو صاحبزادے، تم نے مجھے جھوٹا کہا، میری زبردست توہین کی۔ آج تک کسی کو مجھے جھوٹا کہنے کی جرات نہیں ہوئی، میں تمہیں اس کی سزا دے رہا ہوں۔ روح نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، پروفیسر صاحب آپ ایک باشعور انسان ہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ ایک باشعور روح ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کہا تھا۔ میں اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، مجھے پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے، اب آپ میرے حال پر رحم فرمائیں، مجھے معاف کر دیں۔ ایک شریف انسان کی روح کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے اور اس کا سونا جاگنا حرام کر دے۔ تم بہت مکار ہو، آخر ہو نہ سیاست کے طالب علم، میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں، روح نے کہا اور غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے روز گڑیا منہ بسورتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ دیکھیے بھائی جان، کسی نے میرے ہوم ورک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اب میں مس کو کیا دکھاؤں گی؟ کیا ہوا گڑیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس پر میری ننھی سی بہن نے اپنے حساب کی کاپی میرے سامنے کر دی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر باقاعدگی سے کسی نے چیکنگ کی تھی، غلط جواب کو کاٹ دیا گیا تھا اور صحیح جواب پر صحیح ہونے کا نشان لگا ہوا تھا۔ کسی جواب پر خوش ہو کر تعریفی کلمات لکھے ہوئے تھے۔ میں نے 2 گھنٹے میں یہ سوالات حل کیے تھے، اب میں اسکول کیسے جاؤں گی؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کے استانی کے نام ایک معذرتی خط لکھا کہ کسی نے گڑیا کی حساب کی کاپی پر شرارتاً یہ نشانات لگا دیے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس مرتبہ معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری منہ بسورتی ہوئی اسکول چلی گئی۔ میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، ابھی پہلا ہی نوالا میں اٹھایا تھا اور اپنے منہ میں رکھنا چاہتا تھا کہ نوالا میرے ہاتھ سے نکل کے فضا میں ملحق ہو گیا۔ چند لمحے اسی طرح ملحق رہنے کے بعد وہ میری طرف اس تیزی سے آیا جس طرح کوئی پتھر کھینچ کر مارتا ہو۔ میں جھکائی دے کر اس وار سے بچ گیا۔ پھر مجھے ہنسی کی وہی منحوس آواز سنائی دی۔ میرا خون کھول گیا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کھانا کھا کر میں پانی پی رہا تھا، گلاس منہ سے لگا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے نیچے سے ٹھوکا دیا اور سارا پانی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں صبر شکر کے ساتھ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے امی کی دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا باورچی خانے میں گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ امی ہونک سی بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے انگیٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ انگیٹھی پر توا رکھا ہوا تھا اور توے پر روٹی پھیلی ہوئی تھی اور انگیٹھی فضا میں تیر رہی تھی۔ ظاہر ہے توے کے نیچے دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچا اور باورچی خانے سے باہر لے آیا۔ پھر مجھے فرش پر انگیٹھی گرنے کا دھماکے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد وہی مسرت بھری مکروہ چیخیں۔ یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہا۔ میری تمام دفاعی تدبیریں، میری تمام درخواستیں، میری تمام جوابی حملے ناکام ہو چکے تھے۔ میرا کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں گھر سے باہر آفس میں بھی ایسے واقعات میرے ساتھ پیش آئے تو جانے کیا ہوگا۔ گھر کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ میری بہن ہر وقت سہمی اور امی کے ساتھ چپکی ہوئی رہتی۔ خود امی کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ گھر کیا تھا، قبرستان بن گیا تھا۔ ہر وقت کسی ناخوشگوار واقعے کا پیش آنا معمول بن گیا تھا۔ امی نے اس روز کے واقعے سے متاثر ہو کر گھر میں کھانا بنانا بند کر دیا تھا اور کھانا ہوٹل سے آنے لگا۔ میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی اور یہ احساس شدت سے بڑھ رہا تھا کہ مجھے جلد ہی کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو اس بدروح کا دماغ درست کر دے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کارروائی کیا ہو؟ اس سوال کا جواب سوچتے سوچتے میں پاگل ہو گیا تھا، اور جب اس کا جواب میرے ذہن میں آیا تو بس ایک بجلی سی چمکی اور مسئلے کا حل میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس وقت رات کے شاید 2 بج رہے تھے اور جواب پا کر میرے لیے صبح کا انتظار مشکل ہو گیا۔ جیسے ہی مرغے نے بانگ دی تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ میں نے ایک میلی شلوار اور ایک میلی قمیض پہن کر ایک سویٹر پہنا،
پھر ایک خالی بوری میں گنتی اور پھاوڑا لے کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ مجھے پروفیسر حشمت مرحوم کی قبر ڈھونڈنے میں کوئی زیادہ دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت سنگ مرمر کی قبر کے برابر میں بنی ہوئی تھی، اور بھلا اس جگہ کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں جہاں اس رات مجھے اس قدر ہولناک تجربات سے گزرنا پڑا تھا، جہاں میں نے بے یقینی کی کیفیت سے یقین کی منزل میں داخل ہوا تھا۔ پھوٹ پھٹ چکی تھی اور اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس وقت قبرستان میں سناٹا طاری تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ اس وقت وفات نہیں پاتے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مرحوم کے لواحقین اتنی صبح مرحوم کو آخری سفر پر نہیں لے کر جاتے۔ میں نے پروفیسر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی کمر پر سے بوری اتار دی اور گینٹھی لے کر مرحوم کی بوسیدہ اور کچی قبر پر ایک ضرب لگائی۔ جیسا کہ مجھے امید تھی کہ پروفیسر مرحوم کی آرام کرتی ہوئی روح میری صرف ایک ضرب سے ہی جاگ گئی ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے پروفیسر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے لاپرواہی سے داہنی طرف دیکھا۔ پروفیسر کی روح برابر والی قبر سے ٹیک لگائے مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گینٹی دوبارہ سے بلند کر کے پوری قوت سے ایک اور ضرب لگائی۔ پروفیسر کی کچی قبر کا 1/4 حصہ میری 3 ہی ضربوں میں ڈھیر ہو گیا۔ آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ روح کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ گینٹی کو سر سے بلند کیا۔ میں کہتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ روح کی آواز میں گھبراہٹ کے علاوہ خوف بھی چھلک رہا تھا۔ میں نے دل میں مسکراتے ہوئے ایک اور تباکن ضرب لگائی۔ گینٹی نرم مٹی میں اندر تک دھس گئی۔ میں نے زور لگا کر اسے کھینچا تو قبر کا ایک بڑا حصہ اکھڑ آیا۔ کیا تم بہرے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر کی روح نے میرے قریب آ کر پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ نظر نہیں آ رہا؟ میں نے جواب دیا اور گینٹی کو فضا میں بلند کیا۔ ٹھہرو، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کیا بات ہے؟ کیوں کان کھا رہے ہو؟ میں نے کان کے قریب ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ میرے عزیز بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ روح نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہاری قبر کھود کر اس کے اندر سے تمہاری بوسیدہ ہڈیاں نکالنا چاہتا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری ہڈیاں؟ روح نے چیخ کر کہا۔ لیکن کیوں؟ میں ان ہڈیوں کو اس بوری میں بھر کر لے جاؤں گا۔ تم نے ہڈیوں کا منجن بنتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، روح نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ افسوس، تم نے اپنی ساری زندگی فضول کاموں میں گنوا دی۔ ہڈیوں کا منجن بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تازہ ہڈیوں کو 1 مہینے تک دھوپ میں سکھایا جائے، لیکن تمہاری ہڈیوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ وہ ویسے ہی خستہ ہو رہی ہوں گی۔ پھر ان کی ہڈیوں کو انگاروں میں دبا دیا جاتا ہے، وہاں وہ ہڈیاں آگ کی تپش میں آہستہ آہستہ جلتی ہیں اور بالکل سفید ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں آگ میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ وہ بالکل خستہ ہو جاتی ہیں، پھر انہیں بڑے آرام سے کوٹ لیا جاتا ہے اور ایک دم باریک کر کے انہیں کپڑے میں چھان لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان میں کالی مرچ، بڑی الائچی اور کافور ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے تفصیل سے پروفیسر صاحب کو ہڈیوں کا منجن بنانے کا نسخہ بتایا۔ تو تم میری ہڈیوں کا منجن بنانا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ کمال ہے، ہڈیوں کا منجن دانتوں کے لیے اکسیر ہوتا ہے، ہلتے ہوئے دانت جما دیتا ہے، دانتوں کو آبدار موتیوں کی طرح چمکا دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے نانا مرحوم یہی منجن استعمال کرتے تھے اور 90 سال کی عمر میں گنا دانتوں سے چھیل چھیل کر کھایا کرتے تھے۔ وہ تو خیر بکریوں کی ہڈیوں کا منجن استعمال کرتے تھے، یقیناً انسانی ہڈیوں کا منجن بہت ہی عمدہ بنے گا۔ یہ جرم ہے، قتل ہے، مردوں کی بے حرمتی ہے، ظالمانہ اور غیر انسانی حرکت ہے، روح نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تم نے پچھلے چند روز میں میرے ساتھ جو حرکتیں کی تھی وہ تو غالباً عین انسانی تھی، رحم دلانہ تھی، کیوں ہے نا یہی بات؟ جیسے کو تیسا میں نے جواب دیا۔ لیکن مردوں کی بے حرمتی؟ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ظالم سے ظالم انسان بھی ایسی بے رحمانہ حرکت نہیں کر سکتا، روح نے کہا۔ میں نے جواب دیا، تم نے میرا کھانا پینا سونا جاگنا حرام کر دیا، میرے گھر کا سکون غارت کر دیا، میری ننھی گڑیا جاگتے ہی چیخیں مارتی ہے اور اب تنہا پانی پینے تک کمرے سے باہر نہیں جاتی، میری ماں نے ڈر کر کھانا پکانا بند کر دیا، یہ ہے میرا انتقام؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گینٹی سر سے بلند کر کے ایک زوردار ضرب لگائی۔ گینٹی کے قبر پر پڑتے ہی روح کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی۔ رک جاؤ ظالم انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ روح نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب تمہیں کیسے سکون ملتا ہے، جس طرح تم نے میرا سکون غارت کیا میں بھی تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، تمہاری ہڈیوں کا منجن بناؤں گا، تمہاری قبر کو مسمار کر کے آج رات ایک کتے کی لاش اس کے اندر ڈال دوں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے سکون تلاش کرتے رہو گے اور تا قیامت بے چین رہو گے، تم کسی دوسری قبر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے،
कोई भी दूसरा मुर्दा तुम्हें अपनी कब्र में आने की इजाज़त नहीं देगा। आखिर एक कब्र में जगह भी कितनी होती है, और जो तुमको अपनी कब्र में मेहमान बनाकर ठहराए, और मेहमान भी कितने रोज़ का, क़यामत तक का। मैंने अपने अल्फाज का रद्द-ए-अमल प्रोफेसर की रूह पर देखने की कोशिश की। इसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद हो रहा था। मैंने इससे मुस्तकबिल का जो खाका खींचा था, इसने इसे दहशत ज़दा कर दिया था। मैंने पलटकर फिर गिनती उठाई और फिर सर से बुलंद कर दी। सुनो सुनो लड़के, खुदा के लिए रुक जाओ, मुझ पर रहम करो। रूह ने गड़गड़ा कर कहा, रहम? और तुम पर? मैंने बड़े तंज से कहा, तुम तो रहम के काबिल ही नहीं हो। देखो लड़के देखो, मेरी बुजुर्गी का ख्याल करो। मैं अपनी हरकतों पर नादिम हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत रहम दिल हो। वाकई मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो। रूह की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे इस पर रहम आ गया। वैसे भी मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने गिनती ज़मीन पर डाल दी और इसे देखने लगा। रूह ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगा। एक बूढ़े आदमी को इस तरह रोते देखकर मुझे बड़ा तरस आया। मैं बहुत दुखी हूँ लड़के, प्रोफेसर की रूह ने सिसकते हुए कहा। मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी। मेरी रूह बेचैन है। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हें बताया था कि चंद गुंडे मुझे कत्ल करके मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए थे। इसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई ना था। ना जाने मेरी बच्ची का क्या हुआ, ना जाने मेरी बच्ची किस हाल में। दुख से रूह का गला रुंध गया और वो खामोश हो गई। मैं चुपचाप इसे देखता रहा। मुझे इस पर बेहद रहम आ रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। प्रोफेसर साहब, मैंने आहिस्ता से पुकारा। रूह ने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाकर मुझे देखा। प्रोफेसर साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जो होना था हो गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वाक़े को 3 साल बीत चुके हैं। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आपकी रूह इसलिए बेचैन है कि इसे अपनी जवान लड़की की फिक्र के बारे में कुछ नहीं मालूम और उसकी फिक्र हो रही है। आप मरने के बाद भी अपनी बच्ची के बारे में बेहद फिक्रमंद है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोशिश करते तो आपको आसानी से अपनी बच्ची का अंजाम मालूम हो सकता था। नहीं लड़के, तुम नहीं जानते। रूहें कुछ काम कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। इन्हें भी किसी कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। मैं अपने पुराने मकान में गया और आज भी वीरान है। वहाँ कोई नहीं रहता। मैं अपनी तहकीकात का दायरा इससे आगे नहीं बढ़ा सकता। चंद रोज़ पहले तक मेरे बेशतर वक्त उसी मकान में गुजरता था। मैं इस उम्मीद पर कि शायद इसे देख लूँ। मैंने पूरे शहर में आवारागर्दी की, लेकिन मुझे कहीं भी निगत नज़र नहीं आई। प्रोफेसर की रूह ने आस्तीन से आंखें खुश करते हुए जवाब दिया, अगर मैं तहकीकात करके आपको आपकी बच्ची के बारे में बतला दूँ तो क्या आप मुझे इससे आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा? मैंने पूछा। बेशक, अगर ऐसा हो सके लड़के, तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। रूह ने मुझे तशक्कुराना नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही से ये काम शुरू कर दूंगा। आप मुझे अपने घर ले चले और मुझे अपने कत्ल की तारीख से आगाह कर दें। मैंने कहा। मेरे जहन में एक सीधा साधा सा मंसूबा था। ज़रूर प्रोफेसर के कत्ल की खबर अखबारों में शाया हुई होगी। मैं अखबारात के ज़रिए मालूम कर लूँगा कि इस कत्ल और अगवा की तहकीकात किस पुलिस अफसर ने की थी, और फिर मैं पुलिस अफसर से मिलकर सारी मालूमात हासिल करके प्रोफेसर की रूह को आगाह कर दूंगा। क्यों नहीं, अभी चलो, रूह ने पुरजोश लहजे में कहा। ज़रा सब्र से काम लीजिए, मैं आपकी कब्र को दुरुस्त तो कर दूं, मैंने कहा और फावड़ा लेकर दोबारा मट्टी डालने लगा। इस काम से फारिग होकर मैं प्रोफेसर के साथ इसके मकान में आया। मुझे मालूम हुआ कि वो मकान आसेबी मकान के नाम से मशहूर है। कोई भी इस मकान के करीब नहीं फटकता। मुझे इस मकान के आसेब ज़दा होने में ज़रा बराबर भी शुबा ना था। मुझे खुद प्रोफेसर की रूह ने बतलाया था कि इसने 3 साल से मकान को अपना मस्कन बनाया हुआ है। फिर मैं प्रोफेसर को मकान में अकेला छोड़कर एक लाइब्रेरी में गया और 3 साल पुराने 13 अक्टूबर के अखबारात देखने लगा। ये वही तारीख थी जिस रात प्रोफेसर को कत्ल किया गया था और इसकी लड़की को गुंडों ने अगवा किया था। अखबारात में कत्ल की तमाम तफसीलात दर्ज थी। इन्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्रोफेसर के कत्ल ने शहर में काफ़ी सनसनी फैला दी थी। मैंने 13 अक्टूबर के बाद के अखबारात देखे और 16 अक्टूबर के अखबार में वो खबर थी जिसकी मुझे तलाश थी। खबर में प्रोफेसर के कत्ल और निगत के अगवा का हवाला देते हुए लिखा था, 15 अक्टूबर की रात को यानी कत्ल के 2 रोज़ बाद पुलिस को निगत की लाश शहर से बाहर एक वीराने में पड़ी हुई मिली। इसके साथ ही निगत की लाश की तस्वीर थी। निगत की मौत की वजह खुदकुशी थी। इसने गुंडों की चुंगल से आज़ाद होने की उम्मीद छोड़कर खुदकुशी करके अपनी असमत बचाई थी। मैंने 3 माह बाद अखबारात भी देख लिए जिससे मालूम हुआ कि पुलिस उसके गुंडों को नहीं पकड़ सकी। गालिबन पुलिस ने इस कत्ल और अगवा के दोहरे केस को नाकाम केस वाली फाइल में लगा दिया होगा। मैं शाम को थका हारा लाइब्रेरी से उठा और आसेबी मकान में आया। प्रोफेसर हशमत की रूह बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने इसकी लड़की के अंजाम से उसे आगाह किया तो वो खुद
تو خود میری آواز بھی بھر آ گئی۔ پروفیسر بہت دیر تک بلک بلک کر روتا رہا۔ جب اس کے آنسو ختم ہوئے تو اس نے ممنونیت سے اور احسان مندی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکے، میں تمہارا یہ احسان تا قیامت فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اب میں سکون سے اپنی قبر میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب میری روح کو قرار آ جائے گا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ روح خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ پھر میں بھی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر روح نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے کس طرح محنت کر کے اپنی بیٹی کا بیاہ رچانے کے لیے ایک ایک پائی جوڑی تھی۔ روح نے کہا، اب وہ رقم کس کام کی؟ جب دلہن ہی نہ رہی تو سرخ جوڑے کس کام کے؟ لڑکے، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کا بدلہ تو تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن یہ سامنے والی میز دیکھ رہے ہو، اس کی درمیانی دراز کھول کر میز سے باہر نکالو۔ میں نے روح کی ہدایات پر عمل کیا اور درمیانی دراز میز سے باہر نکالی۔ ٹھیک ہے، اب خالی جگہ کے اندر ہاتھ ڈال کر بائیں جانب دیکھو، ایک خفیہ خانہ بنا ہوا ہے، وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ باہر نکالو۔ میں نے ہاتھ اندر ڈال کر خفیہ خانے کو ٹٹولا اور کئی چیزیں باہر نکالیں۔ ان میں چند زیورات اور اخباری کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ تھا۔ اس پیکٹ کو کھولو۔ میں نے پیکٹ کھولا تو اس کے اندر انعامی بانڈ تھے۔ یہ بانڈ میں نے 10 سال کے عرصے والے خریدے تھے اور ان کی مالیت تقریباً 12,000 روپے تھی۔ میں نے بانڈ اس لیے خریدے تھے کہ جب میں اپنی بچی کی شادی کروں گا۔ یہاں آ کر روح کی آواز بھر آئی تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر بولیا، تو ان بانڈز پر مجھے اچھا خاصا منافع مل جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب اگر آج تم ان میں کسی بینک میں کیش کراؤ گے تو 12,000 کے کم از کم 18,000 ضرور مل جائیں گے۔ لیکن جناب میں یہ بانڈ کس طرح لے سکتا ہوں؟ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، میرے لیے یہ اب کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے مرنے کے بعد بھی 3 سال تک ان کی حفاظت صرف اس لیے کی تھی کہ شاید میری بچی واپس آ جائے اور اس سے پیسوں کی ضرورت پڑے، لیکن وہ بھی نہیں رہی۔ اب میری ملاقات اوپر ہی ہوگی۔ میں نے تمہاری ننھی سی بہن کو بڑا پریشان کیا ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ میں یہ بانڈ اور چند زیور تمہیں نہیں دے رہا بلکہ گڑیا کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ جب وہ بڑی ہو اور اس کی شادی کرو تو یہ سب میری طرف سے پیش کر دینا۔ ہاں، امی جان سے بھی میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ میں خود جا کر ان سے معافی مانگتا، لیکن مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کی بہت جلدی ہے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جا رہا ہوں۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا لڑکے۔ کبھی کبھی میری قبر پر فاتحہ پڑھ لینا۔ خدا حافظ۔ اور میں ڈبڈبائی آنکھوں سے ہاتھوں میں بانڈ کا پیکٹ لیے پروفیسر حشمت مرحوم کی روح کو فضا میں تحلیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ختم شد۔ اگر کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔